اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف تین طریقے کا ہوتا ہے۔ اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت، ایک اعتکاف نفلی۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ کوئی منت مانگے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ایک دن یا دو دن یا تین دن یا جتنے دن کا بھی اعتکاف کی وہ منت مانگے گا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو اس کا اگر کام ہو گیا تو پھر اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اعتکاف کرے۔ اور اس اعتکاف میں بھی ضروری ہے کہ روزہ ضرور رکھے۔ اور اعتکاف سنت وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی 10 دن کا کیا جاتا ہے، جو نیت کر کے مسجد میں یعنی 20 رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے، مغرب کی نماز سے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور چاند دکھنے کے بعد 29 یا 30 تاریخ میں چاند دکھنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد وہ مسجد سے نکلے۔ اور ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے، وہ اعتکاف جب بھی مسجد میں جائے تو اس کی نیت کر لے۔ وہ اعتکاف سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا کہ نفلی اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت بندہ اس طریقے سے کرے، نویت سنت الاعتکاف، جب بھی نماز پڑھنے مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے۔ جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو مسجد میں رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اس اعتکاف کی نیت کر کے بندہ 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہو، نیت کرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس طرح زبان سے کرے، اور اگر زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے تو دل میں ارادہ کر لے گا، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زبان سے کہے، اور زبان سے نہیں کہہ سکے تو دل میں ارادہ کر لے۔ اب جو بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ مسجد میں رہے تو زیادہ سے زیادہ اعتکاف کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، کلمہ شریف پڑھے۔ اگر قرآن پاک یاد نہیں ہے تو وہ جو بھی یاد ہے وہ پڑھتا رہے، اور دنیا کی لغویات، دنیا کی باتیں مسجد میں اعتکاف کے دوران نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسجد میں ویسے تو اور دنوں میں بھی دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اور اعتکاف یہ کوئی نیا طریقہ، نیا عمل نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب پاک و صاف کرو، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں
اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف بڑی پرانی عبادت ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی یہ پیاری سنت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار حضور کا کسی وجہ سے اعتکاف ایک سال رہ گیا تھا، تو پھر آئندہ سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو آخری عشرے میں، یعنی حضور نے رمضان کے آئندہ سال والے دنوں میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور اعتکاف کرنے والے کی شان اور اس کو برکتیں کیا ملتی ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی، یعنی وہ بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے اور جنت سے قریب ہو جاتا ہے جو ایک دن کا اعتکاف کر لیتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بی بی ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا۔ اور ایک جگہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، یہ تو ایک دن کی بات بتائی حضرت عائشہ نے، اور جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہیں، یعنی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب معتکف اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے اور جب وہ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر روز ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ضرور کریں، اور اعتکاف یہ سنت کفایت ہے، یعنی کچھ لوگ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، کچھ بستیوں میں اعتکاف کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہے، تو اعتکاف یہ اعتکاف سنت کفایت ہے، اور سنت کفایت وہ سنت ہوتی ہے کہ اگر بستی کا ایک بندہ بھی اس سنت کو ادا کر لے تو پوری بستی بری الذمہ ہو جاتی ہے، یعنی پوری بستی سے گناہ ٹل جاتے ہیں، عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور اگر سنت کفایت کو بستی کے تمام لوگ اگر چھوڑ دیں، کوئی بھی بندہ اعتکاف نہ کرے رمضان کے مہینے میں، تو پھر پوری بستی گنہگار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف مسلمان ضرور کریں، کوئی نہ کوئی بندہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو، اور جن دنوں میں خاص کر یہ بات بغور سماعت کریں کہ اعتکاف کرنے والے جب اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں جائیں تو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اوراد و وظائف کا ورد کریں، اور دنیا کی باتیں بالکل نہ کریں۔ اور ہو سکے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ 10 دن کا انہیں موقع بہت آسان میسر ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے مسجد کے امام سے اپنے قرآن
کا تلفظ اور اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے قرآن انہیں سنا کر اپنے قرآن کو درست بھی کر سکتے ہیں، اور خود بھی دعائیں کریں پوری بستی کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ جب اعتکاف کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور فرشتے اس کی دعا پر آمین بولتے ہیں، اور جس کی دعا پر فرشتے آمین بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اور اعتکاف کے درمیان طاق راتیں بھی آتی ہیں جنہیں شب قدر کہا جاتا ہے۔ وہ راتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں 10 راتوں میں طاق راتوں کو تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں 21 رات، 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے۔ ان 5 راتوں میں طاق رات یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور جسے لیلۃ القدر میسر ہو جاتی ہے پھر جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو